وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ اعراف آیت نمبر 175 سے 178 تک اور درس کا نمبر 722۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں اور ہفت پارچہ علم شرائع سے مزین کیا، تو اس نے ان کو اتار دیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں۔ سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 175، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، اور ان کے سامنے بیان کیجئے اس شخص کا حال جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھیں، نشانیاں دی تھیں حق کی، صداقت کی۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ اس سے نکل گیا، یعنی اس کی پابندی نہ کی۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، تو ہم ان نشانیوں کے ذریعے اسے بلندی عطا فرماتے، یعنی اس کے درجات بلند کر لیتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ تو زمینی کی طرف جھک گیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا رہا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی۔ ان تحمل علیہ یلحس،
تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکائے رہے، وَإِن تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اور اگر اسے چھوڑ دو تب بھی وہ زبان لٹکائے ہی رہے۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو آپ یہ حکایات ان کو سناتے رہو، شاید یہ کچھ غور و فکر کریں۔ سامعین کرام، بنیادی مضمون ہدایت کا اتباع ہے، آیات الہی کا اقرار ہے، اس کی تصدیق ہے اور اس کا اتباع ہے۔ دیکھیں اس مضمون میں ایک شخص کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے آیات الہی کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کر لیا اور خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گیا۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، آج دنیا میں جو بھی لوگ رہ رہے ہیں، 8 ارب ہیں یا جتنے بھی ہیں، یہ سب 2 گروہوں میں تقسیم ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں، اور یہ من چاہی زندگی گزار، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی نشانیوں سے بے خبر بھی ہیں، اور اگر خبر بھی ہیں تو اس کا اتباع نہیں کر رہے۔ کیونکہ دیکھیں قرآن جو نازل ہوا ہے، خیر بہرحال وہ بات میں پوری کر لوں تو بہتر ہے، تو ایک گروہ ایسا ہے جو آیات الہی کو، اللہ کی نشانیوں کو، اس کی میں نے آپ کو وضاحت کی تھی کہ آیات الہی جو ہیں اللہ کی نشانیاں، ہمارے لیے اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اور وہ دین اسلام ہے جو کہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھجوایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر کائنات کی ہر چیز، ہر ذرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں شامل ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ لیکن اچھا، ایک گروہ تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے غافل ہو کے زندگی گزار رہے، اپنے مقصد حیات سے غافل ہے، اور اللہ کی ہدایات کی بجائے اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے۔ اس میں اب آپ پوچھیں گے کہ اس میں کون کون لوگ ہیں؟ اس میں تمام مسلم امہ ہے، اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، اور ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، بت مت والے بھی ہیں، جو بھی ہیں سب جو ہے ایک ہی پڑلے میں ہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اب ان کی مثال جو ہے وہ کتے کی سی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے رب کو پہچان لیا، اپنے مقصد تخلیق کو پہچان لیا، پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر ایمان لیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے طرف رخ پھیر لیا اپنا۔ دیکھیں وہ تھوڑے سے لوگ ایسے ہیں، قلیل من عبادی الشکور کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں جن کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، جنہوں نے اللہ کو اپنی منزل بنا لیا ہے، مقصود حیات بنا لیا ہے، محبوب واحد بنا لیا ہے، مطلوب واحد بنا لیا ہے، اور معبود واحد، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات یعنی آیات الہی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، آیات الہی کی تصدیق کر رہے ہیں، نیکی کی تصدیق کر رہے ہیں، زندگی اور موت وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا انہوں نے۔ اور دنیا کی زندگی کو یہ تھوڑے سے لوگ جو ہے یہ ایک امتحان سمجھتے ہیں، اور ہر وقت جو ہے احتیاط سے گزار رہے ہیں، لباس تقوی انہوں نے پہنا ہوا ہے، اور اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مرضی کے مطابق اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کا شمار ان لوگوں میں ہے تو آپ میرے مخاطب نہیں ہیں، یعنی میرے مخاطب تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیاتوں پر ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، اور اس سے نکل گئے ہیں، تو ان کے لیے قرآن ایک نصیحت ہے۔ اور خیر متقین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن تو ہدایت جو ہے متقین کے لیے اصل میں، لیکن ان آیات کے جو ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 175 اور 176، اس میں جو ہے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو
اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین نہیں رکھتے اور ان پر عمل نہیں کرتے اور اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی احکامات کی تکذیب کر رہے ہیں اور یہ دنیا کے دار لوگ ہیں۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ بہرحال میں ایک اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا۔ اب یعنی اس وقت تک جو میں نے مضمون بیان کیا، گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ یہی جو ہے یعنی یہ ایسے ایک شخص کا حال اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے جس کی جو جانتا تو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، یعنی قرآن کو ہم مانتے ہیں، اللہ کے نبی کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کو ہم مقصود حیات نہ مانتے ہیں، نہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ قرآن کو ہم ہدایت نہیں سمجھتے، نہ قرآن سے ہم ہدایت لینے کے لیے تیار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہم زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ ان آیات میں ہمارا حال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ لیکن اس میں یعنی فَانْسَلَخَ آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَانْسَلَخَ منا، اس کی میں نے گزشتہ سبق میں بیان کر دیا تھا کہ انسلاخ کا کیا مطلب ہے۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اب شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا۔ تھوڑا سا یہاں رک کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہر وہ شخص جو کہ دنیا کی زندگی کے بارے میں دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کو ترجیح دے دیتا ہے اور اس کو اہمیت دے دیتا ہے، اس کا ساتھی جو ہے اب شیطان بن جاتا ہے۔ یہ بات یہاں پر نوٹ کر لیں آپ، اور یہ قدرتی بات ہے کہ آپ نے رحمان کو بھلا کے دنیا کو ترجیح دے دی، اب آپ کا ساتھی اور آپ کا جو ہے شیطان آپ کا ساتھی ہو جائے گا قدرتی طور پہ، کیونکہ آپ نے شیطان کا راستہ اپنا لیا۔ شیطان کا راستہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیا، لہٰذا اب آپ اور شیطان ایک ساتھی ہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مَن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا تو شیطان کو میں اس پر مسلط کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ شیطان جو ہے یہ اس کو سیدھے راستے سے روکتا رہتا ہے، اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، یعنی یہ مسلمان دنیا دار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہے۔ خیر، تو فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، وہ پشتوں میں ہمارے شیخ جو ہے بڑے ایک مثال بیان فرماتے تھے، بہت اچھی مثال ہے، وہ خود بھی اس کی تعریف کرتے تھے کہ انسان یا صورت د رحمان دے یا صورت د شیطان دے۔ پشتوں کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو انسان رحمان کی صورت میں ہوگا یا شیطان کی صورت میں ہوگا، یعنی کوئی نہ کوئی رنگ تو آپ چڑھائیں گے اپنے اوپر۔ اگر رحمان کا رنگ نہیں چڑھایا، رحمان کی صفات کو آپ نے نہیں قبول کیا اور رحمان کو منزل نہیں بنایا، تو اب آپ کا ساتھی شیطان ہے، اور وہ اب آپ اس راستے پر چلتے رہیں گے۔ اب یہ دیکھیں عملی طور پہ میں اگر کسی سے بھی پوچھوں، 1000 لوگ ہوں یا 1,00,000 لوگ ہوں، ان سے پوچھوں کہ بھئی تم میں سے شیطان کس کا ساتھی بنا ہوا ہے، کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا کہ میرا ساتھی شیطان ہے۔ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں ان باتوں پر ہم غور ہی سرے سے نہیں کرتے، نہ قرآن پر غور کرتے ہیں اور نہ اس کی حکمتوں پر غور و فکر کرتے ہیں، لیکن تدبر کا حکم ہے قرآن میں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو بہرحال فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین، یہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ یہ دیکھیں ہمارا حال بیان ہو رہا ہے، تھوڑا سا غور سے سنیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں چاہتا، یعنی کیا مطلب؟ خواہ مخواہ چاہتا،
تو خواہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے نہیں، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اسی بنیاد پہ بنائی ہے کہ اس میں انسان کو اس کا مقصد بتا کر اور اس کو قبول نہ کرنے کا اختیار دے کے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھجوائے، یعنی مکمل اختیارات۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ قرآن میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کی پالیسی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو حق تو رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے یقین کر لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، راستہ میں نے بتا دیا ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کرتا ہے کہ ناشکری کا، یہ اس کی مرضی ہے۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو یہ ہو گیا گمراہوں میں سے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں خواہ چاہتا، یعنی زور زبردستی کرتا، تو اس کو میں گمراہی تک نہیں چھوڑتا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب نے گمراہی کا راستہ پسند کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی ہوئی ہے، مسلمان قومیں ہیں، بظاہر مسلمان قومیں ہیں، اور روپے پیسے کی بارش ہے۔ آپ دیکھیں وہ سیال سونا جو ہے زمین سے نکل رہا ہے، پیٹرول، اور وہ ان کی عمارتوں کو دیکھیں، ان کی طرز رہائش کو دیکھیں، یہ سب آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے، جو وہاں ہیں لمبی چوڑی عمارتیں اور یہ اور وہ، اور سارے کا سارا تعلق دنیا سے ہے، ان کا اور ہم سب کا، من حیث القوم من حیث الامت، ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ دنیا کی ترقی ہے، دنیا ہے، بس بات ختم۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو زبردستی نہیں کرتا، اس نے خود ہی دنیا کو پسند کر لیا اور خواہشات نفسانی کے مطابق ہی یہ اس نے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر دیا، تو میں نے چھوڑ دیا اس پہ۔ اگر میں چاہتا خواہ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو پھر تو کسی کی مجال نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میں چاہتا لآمن من فی الارض جميعا، ہر ذی نفس جو ہے مسلمان ہو جاتا، ایمان قبول کر لیتا اگر میں چاہتا، یعنی زبردستی تو ہے نہیں۔ دیکھیں اس زبردستی نہیں ہے، یعنی اختیار ہے، اور اختیار کا مطلب مہلت ہے، اور اختیار بھی ہے۔ اس مہلت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، ان قریب یہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں اور آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں کہ ان قریب یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور آپ اصل گھر واپس لوٹیں گے، دار آخرت۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَحِيَ الْحَيَوَانِ، وہ اصل زندگی ہے۔ وہ جب زندگی شروع ہوگی آپ کو بہت قلق اور افسوس ہوگا، لیکن اب پچھتاوت کیا ہو کہ جب کہ چڑیاں چگ گئیں کھیت، پھر موقع نہیں ملے گا۔ یہ بات آج میں کر رہا ہوں، یعنی میں اس جسم میں ہوں اس وقت، اور عنقریب میری روح جو ہے وہ اس قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی، اور پھر آپ کو میری بات یاد آئے گی۔ لیکن یہ ہے کہ جس طرح میں جانے والا ہوں اسی طرح شاید آپ بھی جانے والے ہیں۔ شاید ہو سکتا ہے کوئی عمر بھن یعنی قیامت تک کی زندگی کا پروانہ لے کے آیا ہو ہم میں سے، لیکن ہم میں سے کسی نے رہنا نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ دیکھیں ہنسی مذاق کی باتیں نہیں ہیں۔ ہم یا تو شیطان ہمارا ساتھی ہے، یا ہم شیطان ہمارا ساتھی ہے، اور ہم ذلیل دنیا کو اپنا مقصود حیات بنا چکے ہیں اور اپنی خواہشات نفس کی مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ عملی طور پہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو، ان کی آیات کو جھٹلا کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم سب کا یہ حال ہے سامنے کرام۔ دیکھیں مجھے آپ سے کوئی پرخواش تو نہیں ہے کہ میں خواہ آپ پہ الزام دھرتا رہوں، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں، جو ماحول دیکھ رہا ہوں انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی، وہ یہی ہے کہ ہم سب نے بغاوت کی ایک روش اختیار کر لی ہے اللہ تعالیٰ کی آیات سے۔ بہرحال نتیجہ تو آپ کو عنقریب فسوف تعلمون، جلدی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، یہ زمین پر اتر آئے،
یعنی دنیا کو اس نے ترجیح دے دی. کس نے؟ آج کے مسلمان نے. یہ تمام امت جو ہے اس نے دنیا کو ترجیح دے دی. واتبع ہواہ، اور اپنی خواہشات کی پیروی شروع کر دی. دیکھیں قرآن اس وقت آپ کی سمجھ میں آئے گا یا آسان ہو جائے گا جب کہ آپ کی منزل اللہ ہو جائے گی. یہ جو حکمت کی بات ہے، یعنی غور و فکر کی بات ہے اور پتے کی بات ہے. قرآن اس وقت ہمارے لیے عملی طور پہ ناممکن ہو چکا ہے. مجھ سے اکثر لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں کہ بھئی یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ہاں ہو سکتا ہے. قرآن تو آسان ہے، سمجھنے کے لیے بھی آسان ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی آسان ہے، اور ہدایت یعنی اس کے مطابق عمل کرنا بھی نہایت آسان اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تم پہ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. لیکن جو کام آسان بھی ہو اور آپ کرنا نہیں چاہتے تو اس وقت وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب ایک ٹرین جا رہی ہے، آپ کے شہر سے ایک ٹرین جا رہی ہے، مثال کے طور پہ آپ مردان میں ہیں یا پشاور میں ہیں، ٹرین جا رہی ہے، بڑی لگژری ٹرین ہے، آپ اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، کراچی میں آپ کا کوئی کام نہیں ہے. کوئی اگر آپ کو مفت بھی پیشکش کرے کہ بھئی تمہارا آنا جانا فری ہے اور اس میں سلیپر ہیں اور کھانا بھی فری ہے، جانا بھی فری ہے، آنا بھی فری ہے، ادھر آپ اپنے پیسے بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ یہ ہفتہ 10 دن آنے جانے میں آپ لگا کے چلے جائیں گے مفت؟ بتائیے مجھے. اسی طرح قرآن پر عمل نہایت آسان ہے، لیکن چونکہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے تو ہمارے لیے پھر یہ بہت، ہم تو دنیا سے اپنی نظریں ہٹانا ہی نہیں چاہتے. دنیا 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 اور بس دنیا، ختم بات. واتبع ہواہ، ہم زمین پر اتر آئے ہیں اور اپنی خواہشات، منچاہی خواہشات ہیں. وہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے نا، وہ بھی کہتے ہیں بس ہم نے تو اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے. اب ہماری مثال اللہ تعالیٰ نے کتے کی سی دی ہے. اس کی مثال جو ہے وہ کتے کی سی ہے. ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. یہ مثال ان لوگوں کی ہے جو کہ آج کے مسلمان ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلا دیا ہے، عملی طور پہ تکذیب کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت ہم قرآن کی عملی تکذیب میں مصروف ہیں. یعنی ایک بات کو مان کر نہ ماننا، ہدایت کو ماننا اور پھر ہدایت کے مطابق زندگی نہ گزارنا، یہ تکذیب ہے واضح. فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو یہ واقعہ بیان کیجئے تاکہ یہ سوچیں سمجھیں، کچھ غور و فکر کریں. ہماری منزل تو دیکھیں اس وقت جو منزل ہماری ہے ہمارے سامنے، وہ دوزخ ہے. ہم نے آخرت کے لیے، ہمارا آخرت پہ تو یقین نہیں ہے، یہ بات تو بالکل واضح ہے. لیکن ہم جو زندگی گزار رہے ہیں تو ہمارا یعنی منزل جو ہے وہ دوزخ ہم نے بنا لی ہے، اور دوزخ میں انتہائی نیچے کی جگہ ہم پسند کر لی ہے کہ فی الدرک الاسفل من النار. قرآن کی بھی حدیث، قرآن کی بات ہے کہ منافق جو ہے وہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے دوزخ کے. تو بہرحال دیکھیں سوچنا ہوگا ہم نے، اور یہ قرآن مذاق نہیں ہے سامنے کرام، یہ حقیقت حال ہمارے سامنے بیان کر، اور ہم اس صورتحال میں گرفتار ہیں. پھر آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ساء مثل قوم الذین کذبوا بآیاتنا. بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جو میری آیات کو، احکامات کو جھٹلاتے ہیں. لیکن ان حالات میں یعنی جھٹلانا جب یہ شروع کر دیتے ہیں تو یہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ. ظلم کسی پہ کوئی نہیں کرتا، اپنے اوپر ظلم. اگر ہم نے سرکشی کی روش اپنا لی ہے، پسند کر لی ہے، دنیا کو پسند کر لیا ہے بطور رہائش کے، اور اسی کو مقصود بنا کے زندگی گزار رہے ہیں، تو در حقیقت ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. کیونکہ اس سوچ و فکر اور کوشش کے جو ہم دنیا کے لیے کر رہے ہیں،
اس کے نتیجے میں ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یہ بات یعنی کھلے اور واضح طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو اللہ ہدایت دے تو وہی راہ راست پاتا ہے. ومن یضلل، اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے، گمراہ کر دے، فاولئک هم الخاسرون، تو وہی لوگ ناکام اور نامراد ہیں. اب اس میں آیت نمبر 178 میں اگر آپ یعنی دیکھیں، ہم تو قرآن میں دلچسپی نہیں رکھتے سمجھنے کے لیے، پھر بعض اوقات لفظی ترجمے میں ایسے باتیں آ جاتی ہیں جو کہ بظاہر ہماری دل کو کھٹکتی ہیں، پھر ان آیات کو مد نظر رکھ کر، اس کے ترجمے کو مد نظر رکھ کر ہم ایک اپنے لیے راہ عمل سیٹ کر لیتے ہیں. اب یہ بات آپ نے بہت سے لوگوں سے سنی ہوگی کہ بھئی میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی ہے، میری نیکی کرنا تو میری قسمت میں نہیں ہے. شاید یعنی بعض لوگ شاید کبھی لگا دیتے ہیں لفظ، شاید میری قسمت میں نہ ہو یہ نیکی کرنا، نیک بننا، پرہیزگار بننا، متقی بننا، شاید میری قسمت میں نہ لکھا ہو اللہ تعالیٰ نے. ایسی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں، ایک مضمون میں آپ کو بتا دوں ابتدائی طور پہ، ہدایت اور گمراہی، یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہ ہدایت دیتا ہے زبردستی، نہ کسی کو گمراہ کرتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. یا تو الفاظ سے ایسا لگتا ہے، نہیں. قل الحق، دیکھیں قرآن کی تفسیر ہم قرآن سے سیکھیں گے. وقل الحق من ربکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے. تو اب یہ ہے نا کہ اگر آپ اب یہ قرآن ہی ہے، تو لہٰذا مختصر بات یہ ہے کہ جو ہدایت پانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. جو گمراہی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی پر چھوڑ دیتا ہے. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ کے الفاظ ہیں قرآن کے، ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ان کی سرکشی میں اندھے بہرے ہو کے چلتے رہتے ہیں. تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. سَاءَ مَثَلًا قَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. یہ ترجمہ سنا دیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کریں
جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا فرمایا تھا، فانسلخ منہا، اس نے اس کی پابندی سے نکل بھاگا، فاتبعہ الشیطان، شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، فکان من الغاوین، وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیاتوں کے ذریعے بلندی عطا کرتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن یہ زمین پر اتر آیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور خواہشات نفس کے پیچھے پڑا رہا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، لہٰذا اس کی حالت جو تھی وہ کتے کسی ہو گئی، ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، اگر آپ اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے اور ہانپے، اور اسے چھوڑ دو تب بھی وہ زبان لٹکائے رہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، تو آپ بیان کریں، یہ واقعہ بیان کریں تاکہ لوگ کچھ غور و فکر کریں، یعنی ہم غور و فکر کریں۔ سا مثل قوم الذین کذبوا بآیاتنا، بہت ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور وہ اپنے آپ کے اوپر ہی ظلم کرتے رہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جس کو اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جسے اپنی رہنمائی سے محروم کر دے تو یہی لوگ ناکام اور نامراد ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں اور ہفت پارچہ علم شرائع سے مزین کیا، تو اس نے ان کو اتار دیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں۔ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ان کی مثال بری ہے، اور انہوں نے نقصان کیا تو اپنا ہی کیا۔ من يهد الله فهو المهتدي
ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون۔ جس کو خدا ہدایت دے وہی راہ یاب ہے، اور جس کو گمراہ کرے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔